السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورس ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کو شہر عظیم آباد پٹنہ کی ایک عظیم بارگاہ شاہ ارزاں کی حاضری کروا رہا ہوں، جو پٹنہ کے بیچ میں سلطان گنج کے علاقے میں درگاہ محلہ مشہور ہے۔ یہ آستانہ عالی شان حضرت دیوان شاہ ارزانی، جنہیں ارزانی دولہا بھی کہتے ہیں، ان کا مزار مبارک ہے۔ ماشاءاللہ یہ عالی شان دروازہ، گیٹ اور یہ مسجد شاہ ارزاں درگاہ کی جامع مسجد، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ہم داخل ہوئے آستانہ مبارک میں جب، تو میں نے سلام بھی پیش کیا، اپنے ویورز کا بھی سلام پیش کیا، ناظرین کا بھی سلام پیش کیا۔ یہ شاہ ارزاں بڑے عظیم الشان بزرگ عالی شان ہستی، جو یوں تو افغان کے رہنے والے، آپ کے والد، آپ کی پیدائش آج کا موجودہ جو پاکستان ہے اس کا صوبہ پنجاب کا شہر قصور، ضلع قصور میں آپ کی پیدائش ہوئی، شاہ ارزاں۔ اور وہاں سے آپ نے کافی سفر کیا، اور سب سے بڑی بات یہ آپ کے استاذ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے، جن کا مزار مبارک مصر میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں، جلال الدین سیوطی کے مزار کی۔ ہم شاہ ارزاں درگاہ پر حاضر ہوئے، جو اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، جنہوں نے الحمدللہ سلسلہ قادریہ حضرت بہلول دریائی سے حاصل کیا، جن کا مزار پاکستان میں ہے۔ حضرت بہلول دریائی، ان کا مزار آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا مزار ہے۔ حضرت بہلول دریائی سے سلسلہ قادریہ کی خلافت ہے آپ کو، اور قلندریہ کی بھی خلافت حضرت شاہ ارزانی دولہا کو ہے، حضرت دادا میر حیات زندہ جاوید ان سے، اور حضرت شاہ ارزاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلسلہ سہروردیہ کی خلافت حضرت بایزید ابو تراب مدنی روشانی سلسلہ، آپ کے روشانیہ سلسلہ آپ ہی سے مشہور ہے، ان سے ہے، اور بھی بہت سارے طرق سے آپ کو خلافت حاصل ہے۔ شاہ ارزانی دولہا پشتو زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ پشتو زبان جو افغانستان میں بولی جاتی ہے، اس کے آپ شاعر اور صاحب دیوان شاعر ہیں، حضرت شاہ ارزانی دولہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا وصال پر ملال 3 ذی الحجہ 1028 ہجری پٹنہ میں ہوا، اور آپ کا مزار مبارک بھی پٹنہ میں موجود ہے، شاہ ارزاں کے نام سے، درگاہ شاہ ارزاں کے نام سے۔ یہ آستانہ مبارک ہے حضرت شاہ ارزاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور آستانے میں ماشاءاللہ سرہانے کی طرف تبرکات بھی، جو خانقاہ میں زیارت جس کی کرائی جاتی ہے، وہ تبرکات بھی موجود ہیں، اور آستانے پر قبلے کی طرف بائیں طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم مبارک، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش دست مبارک آپ کو زیارت کراتا ہوں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائیں۔ یہ آپ زیارت کریں قدم رسول کے نقش کی اور دست مبارک کے نقش کی، یہ تبرکن تیمنن یہاں موجود ہے۔ شاہ ارزاں پیا کے سرہانے عرس کے موقع پر یہ یہاں سے ہٹ کر حضرت شاہ شجاول دیوان کے آستانے پر رکھا جاتا ہے۔ یہ کتبہ بھی نصب ہے، آپ کو میں نے سوچا کتبے کی بھی زیارت کرا دیں، جس میں تاریخ وصال حضرت شاہ ارزاں ولی کا لکھا ہوا ہے، 1028 ہجری، شاہ ارزاں ولی کا وصال 1028 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے آپ کا عرس مبارک۔ ہم شاہ ارزاں کے آستانے سے نکل کر اندر ہی درگاہ کے کیمپس ہی میں چلے، قبلے کی طرف، پچھم کی طرف چلے، تو سامنے یہ جو آستانہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ شاہ ارزاں ولی کے بعد جو سجادہ پر بیٹھے حضرت دیوان شاہ شجاول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیوان شاہ شجاول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیوان شاہ شجاول رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1028 ہجری میں شاہ ارزانی دولہا کے وصال کے بعد سجادہ نشین ہوئے، اور آپ کے دور میں خانقاہ کو بہت فروغ ہوا، مریدین اور متوسلین کی تعداد میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا۔ تقریباً 36 سال مسنت سجادگی پر آپ رہے، اور
64 ہجری میں آپ کا وصال ہوا حضرت دیوان شاہ شجاول، یہ آستانہ حضرت دیوان شاہ شجاول کا ہے۔ ان کے وصال کے بعد 1064 ہجری میں حضرت کاشف راز حضرت شہباز غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادگی پر بیٹھے، اور حضرت شاہ شہباز ایک کامیاب فارسی شاعر بھی تھے۔ شاعری میں شہباز تخلص رکھتے تھے۔ آپ کا فارسی قلمی دیوان بھی ہے، اور آپ کی جمع کردہ احادیث کا ایک مجموعہ بھی ہے، اور تصوف کے موضوع پر ایک کتاب ارشاد السالکین ہے۔ 1126 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا حضرت کاشف راز حضرت شہباز غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ 1026 ہجری میں آپ کے وصال کے بعد شمس العارفین حضرت سید شاہ بسنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ ارزانی گدی پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ بھی ایک باکمال صوفی شاعر تھے، اور شاعری میں آپ بسنت تخلص رکھتے تھے۔ فارسی زبان میں آپ کی ایک بیاض بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ فارسی زبان میں مثنوی مولانا روم کی بھی شرح آپ نے لکھی ہے۔ 1158 ہجری میں حضرت بسنت ارزاں شاہی کا انتقال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد 1158 ہجری میں سلطان العارفین حضرت سید شاہ کریم اللہ ارزانی، جو آپ کے مرید و خلیفہ تھے، ارزاں شاہی گدی پر سجادہ ہوئے، اور آپ کی ذات گرامی اپنے عہد میں علوم و فنون اور فقر و عرفان کا سرچشمہ تھی۔ آپ کی اہم تصنیف سفینہ جو موجود ہے۔ آپ کا وصال 1185 میں ہوا، اور پھر آپ کے وصال کے بعد 1185 میں حضرت سید شاہ غلام حسن کفر شکن آپ سجادگی پر بیٹھے، اور آپ کے بعد حضرت سید شاہ کریم بخش سجادگی پر بیٹھے، اور ان کے بعد حضرت سید شاہ عباد اللہ وہ گدی پر بیٹھے، اور ان کے بعد سید شاہ غلام نجف آپ گدی پر بیٹھے۔ غلام نجف کی بہت ساری کتابیں جیسے اسناد بسم اللہ، فضائل درود، شجرۃ الیقین، فی جنت النعیم، احسن الشہادتین وغیرہ بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ موجود ہے۔ اور ان کے بعد قطب العصر حضرت شاہ حیدر قدس سرہ گدی پر بیٹھے، ان کے بعد حضرت سید شاہ حامد حسین گدی پر بیٹھے، اور ان کے بعد امیر طریقت حضرت سید شاہ عاشق حسین گدی پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہ سابق سجادہ تک میں نے آپ کو نام سنایا، اور جو ابھی پھر موجود ہیں۔ خانقاہ شاہ ارزانی بڑی بافیض خانقاہ ہے۔ حضرت شاہ ارزاں ولی کا عرس 3 ذی الحجہ آپ کا وصال ہے، اور اس سے تقریباً 4 دن پہلے سے عرس کی دھوم دھام ہوتی ہے۔ شاہ ارزانی کو غوث الاعظم کے دربار سے دیوان کا لقب ملا، اور خواجہ غریب نواز کے دربار سے دولہا کا لقب ملا، یعنی دولہا گویا کہ دولہا جیسے ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، محترم و معزز حیثیت ہوتی ہے، ویسے ہی ولیوں میں آپ کی حیثیت ہے، اور پیر دستگیر غوث الاعظم کے دربار سے آپ کو دیوان کا لقب ملا۔ آپ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور قلندر جہاں آج بھی درگاہ پر آپ کے نام کے ساتھ آپ کے آستانے پر قلندر جہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان ولیوں کا فیضان عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور بھی ولیوں کی زیارت کرنے کے لیے صدام مادی یوٹیوب چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔